چولہے میں سے نکل کے آیا. مفتی مکہ کا مفتی ہے, ڈالو اس کی صورت. جی 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 بس یہی دیکھا ہوا. لیکن سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, وہ گستاخ رسول کی صورت ہے, ایک عاشق رسول کی صورت ہے. جب وہ نکلتا تھا جہاں بھی تو یہ بھی سوچتا تھا چلو اس کے چہرہ تو دیکھ لیں, جب اس کا چہرہ اتنا حسین ہے تو آمنہ کے لال کا عالم کیا ہوگا. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. ارے آج کے زمانے تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. ہمارے لوگ جب مرتے ہیں تو سبحان اللہ اگر کالا بھی ہوتا ہے ہمارا انسان تو چہرے پر ایسا نور آ جاتا ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں. اور وہ مرتا ہے گستاخ رسول تو خوبصورت بھی ہوتا ہے تو چہرے پر سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے. ابھی کی لیٹسٹ بات بتاؤں, 11 مئی 2021 28 رمضان مبارک سرکار مفتی اعظم کے خلیفہ علامہ قاری امانت رسول علیہ الرحمہ کا وصال ہوا. پیلی بھیت کے سرکار مفتی اعظم کے خلیفہ 11 سال مفتی اعظم نے نماز پڑھی ان کے پیچھے, اور روحانی بیٹا کا مفتی اعظم نے اپنا. جب ان کا وصال ہوا تو ستیہ سائی بریلی میں ایک اسپتال ہے, نام میرے ذہن سے نکل رہا, ڈاکٹر شاہ محمد فیصل جو گنگا شیل, لیکن وہ گنگا شیل نہیں تھے, وہ تھے مجھے نام نہیں آ رہا, یہ منی بائی پاس میں او پی بھاسکر کے اسپتال سے تھوڑا سا پہلے. میں بتا رہا ہوں کہ غلام رسول کی شان کیا ہوتی ہے, اس کے بعد حوالہ دوں گا, بات آگے کروں گا. وہ حرامی کی بات یاد دلا دینا چونکہ میں وہیں سے آگے چلا تھا. نوجوانوں, look to my face, you listen my speech carefully. If you want to get success after listening my speech, you can get success in front of Allah. بات آپ کو رسول اللہ نے سنو. تو وہ اللہ والا علامہ قاری امانت رسول جب اس اسپتال میں آخری سانس لی, ڈاکٹر محمد شاہ فیصل, ڈاکٹر کندن جو نیورو اسپیشلسٹ ہے, ایک نیورو فزیشین ہے اور ایک نیورو سرجن ہے. ڈاکٹر شاہ محمد فیصل نیورو فزیشین ہے اور ڈاکٹر کندن سرجن ہے. دونوں کھڑے تھے, روح نکل گئی, ان کی مشین بھی نہ بتا پائی کہ مر گیا ہے یا زندہ ہے. مجھ سے ڈاکٹر شاہ فیصل نے کہا کہ احمد رضا منظری صاحب یہ سمجھ نہیں پا رہا ہم کو مردہ ڈکلیئر کریں یا زندہ. تو میں نے کہا ڈاکٹر شاہ فیصل تیری کیا مجال ہے, زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشمے عالم سے چھپ جانے. روح نکل کے پتہ ہی نہیں چلا. 32 گھنٹے کے بعد, کتنے گھنٹے کے بعد, 32 گھنٹے کے بعد حضرت کو قبر پاک میں دفن کیا گیا. وصال سے لے کر دفن تک اتنا پسینہ پیشانی پہ آتا رہا, اتنا پسینہ آتا رہا. میں نہیں کہہ رہا ہوں, جاؤ پیلی بھیت میں کچھ وہابی بھی دیکھنے آئے تھے آپ کے جنازے کو, تو وہ بھی رو رو کر کہہ رہے تھے قاری امانت رسول ہم نہیں سمجھتے تو اتنا بڑا اللہ والا ہے. تو میں نے کہا یہ اللہ والا تو بعد میں بنا ہے, پہلے ہی رسول اللہ والا ہے. تو رسول اللہ نے اللہ والا بنایا ہے. ارے ہم اللہ کو نہیں جانتے ہیں, ہمارے رسول نے کہہ دیا یہ اللہ ہے, تو یہ کہنے والے کا ہم نے کہا مان لیا ہے, بن دیکھے تجھ کو خدا مان لیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ 32 گھنٹے تک پسینہ آیا, اور وقت وصال جب روح نکلتی کتنی پریشانی ہوتی ہے, تڑپتا ہے آدمی, لیکن وصال کے بعد کوئی پسینہ نہیں. اور جیسی روح نکل گئی 32 گھنٹے تک پسینہ آتا رہا. روئی سے صاف کرتے رہے لوگ, وہ روئی کھٹی کرتے گئے, اتنی روئی ہو گئی لیکن پسینہ ختم نہیں ہوا. اب میڈیکل سائنس کہتی ہے ارے پسینہ اسے آتا ہے جو زندہ ہوتا ہے, مردے کو کبھی پسینہ نہیں آتا. تو احمد رضا منظری بولے گا ارے جو نبی کی محبت میں مرے گا وہ بظاہر تو دنیا والا مردہ کہیں گے, لیکن اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہو کر جائے گا.
بولو یا رسول اللہ، زور سے بولو لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ 30 گھنٹے پسینہ آتا رہا۔ جی تو ایک ایسا اپنا مردہ دکھا دے جو مرنے کے بعد جس کی پیشانی خوبصورت ہو رہی ہو، دکھا دے 1857 سے لے کر آج تک۔ لیکن ہمارے جنازوں کو دیکھ لے، جب بریلی میں نکلتا ہے تو بریلی ختم، لیکن عاشق تاج الشریعہ ختم نہیں۔ جب پڑوسی ملک پاکستان میں نکلتا ہے تو خادم حسین رضوی قبر میں اور ان کے دیوانے جنازے میں شامل ہو رہے ہیں۔ جب نکلتا ہے ممتاز قادری کا جنازہ تو جو انسان اپنے باپ کے جنازے کو کاندھا نہ دے وہ کہتا ہے کہ ممتاز قادری کے جنازے کو کاندھا ملنے کی توفیق ہوتا ہے۔ 32 گھنٹے پسینہ آتا رہا علامہ قاری امانت رسول کو۔ اللہ یہ شان ہے ہمارے بزرگوں کی۔ تو جب غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی یہ شان ہے، تو آدم کے آقا، عیسیٰ کے آقا، موسیٰ کے آقا، کلیم کے آقا، زبی کے آقا، نجی کے آقا، صفی کے آقا، ابراہیم کے آقا، اسماعیل کے آقا، موسیٰ کے آقا، یوسف کے آقا، یونس کے آقا، زکریا کے آقا، یحییٰ کے آقا، دانیال کے آقا، لوط کے آقا، ذوالکفل کے آقا، عزیر کے آقا، ابو بکر کے آقا، عمر کے آقا، عثمان کے آقا، عمر کا علی کے داتا، علی کے آقا، حسن کے آقا، حسین کے آقا، عبد القادر کے آقا۔ جب غلام کا عالم یہ ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ شان دیکھو نوجوان، اس لیے محبت کرو تو ہندوستان کی لڑکیوں کے ہونٹوں سے نہیں، آمنہ کے لال کے ہونٹوں سے کرو۔ اگر محبت کرو تو ہندوستان کی لڑکیوں کے گالوں سے نہیں، آمنہ کے لال کے گالوں سے محبت کرو۔ خدا کی قسم یہ وہ گال ہے جن کے گالوں کی چمک اگر پڑ جائے تو ایمان بھی جگمگائے گا، جنت بھی جگمگائے گا۔ بریلی میں جو آرام فرما ہے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری قبر سنی تھی چراغ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، حلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اب تو یہ کہتا کہ نبی کی ضرورت نہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی۔ ارے نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اللہ اس عاشق رسول اللہ کو 32 گھنٹے پسینہ آیا، اس نے کہہ دیا گھر والوں مرا نہیں ہوں، لباس ہستی بدلا ہے، لباس حیات بدلا ہے۔ ہاں اب ایک بات اور مزیدار بات سنا دوں، چونکہ میں جوک تو کرتا نہیں ہوں، اگر قصہ بھی سناؤں گا تو قرآن سے سناؤں گا، میں جوک کرنے والا خطیب نہیں ہوں۔ تو یہ کہتا ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آتا، تو تیری سمجھ میں آگا کہ جب قرآن نے مہر لگا دی۔ ایسے بولو گے نوجوانوں، تو کہتا سمجھ میں نہیں آتا، اگر وہ زندہ ہے تو اپنے آپ غسل کیوں نہیں کرتے، اگر وہ زندہ ہے تو اپنا کفن کیوں نہیں پہنتے، اگر وہ زندہ ہے تو اپنے آپ قبر میں کیوں نہیں جاتے، اگر وہ زندہ ہے تو تختے پر اپنے آپ کیوں نہیں آتے۔ بات تو تیری صحیح ہے، بات تو تیری صحیح ہے، اگر وہ زندہ ہوتے تو قبر میں بھی چل کے چلے جاتے، اگر وہ زندہ ہوتے اپنے آپ غسل کر لیتے، اگر وہ زندہ ہوتے اپنے آپ کفن پہن لیتے، اگر وہ زندہ ہوتے اپنے آپ آنکھوں میں سرما لگا لیتے، اگر وہ زندہ ہوتے اپنے آپ کفن پہن لیتے۔ بات تو تیری بھی صحیح ہے، لیکن بتا ملا تیری بات مانے یا کلام اللہ کی بات مانے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ غور کرو، بات تو تیری صحیح ہے، لیکن بتا تیری صحیح مانے یا اللہ کی صحیح مانے؟ اب بول فیصلہ تو کر دے بھائی، ہم تو نہیں کریں گے، تو ہی کر دے فیصلہ۔ قرآن کہتا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں محسن بھائی ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ شعور نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ تو تجھے شعور ہوگا کیسے جب قرآن نے انکار کر دیا تجھے شعور نہیں ہے؟ اگر شعور دیکھنا ہے
تو आओ सहाबा की बारगाह में आओ। कहाँ आओ? सहाबा की बारगाह में आओ। अल्लाह के नबी विसाल फरमा गए। अल्लाह का कुरान का 5वां पारा। हवाला अगर गलत हो तो मुझे बता देना, कोई हाफिज हो, है ना? हाफिज में भी हो सकता है कभी हवाला गलत हो जाता है, लेकिन जो रेफरेंस दे रहा हूँ हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन ईमान है कि गलत नहीं होगा। अल्लाह का कुरान कहता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह का कुरान कहता है अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो, क्या कर लो? गुनाह कर करके जुल्म कर लो, तो मेरे नबी की बारगाह में आ जाओ। ऐ मौलवी साहब, तुमसे हम गुजारिश करते हैं, कुरान तूने ये क्यों कह दिया नबी की बारगाह में आओ, बल्कि ये कहता कि खुदा के घर में आओ, काबे में आओ, हतीम में आओ, बीर जमजम पे आओ, मकाम इब्राहिम पे आओ, कोहे अबू कुबैस पर आओ, मिना में आओ, अरफात में आओ, मुज़दलिफा में आओ, मस्जिद में आओ, खानका में आओ, लेकिन कुरान कहता जाऊका, मेरे नबी के दरबार में आ जाओ। फस्तगफिरुल्लाह लहुमुर रसूल, अगर रसूल ने माफ कर दिया, अगर रसूल ने माफ कर दिया तो खुदा भी माफ फरमा देगा। ये कौन कह रहा है बेटा, बोलो? अल्लाह कह रहा है ना। 5वां पारा सूरह निसा है। कौन सा पारा है? सूरह निसा। देख लेना कुरान में खोलकर। नबी की बारगाह, नबी अगर माफ कर देगा तो खुदा भी माफ कर देगा। एक सहाबी आए, गांव के रहने वाले थे, नबी का विसाल हो गया। किसी ने कहा कि नबी तो दुनिया से चले गए रुखसत होकर, तो सीधे नबी की कब्र पे गया और नबी की कब्र को पैरों की तरफ से पकड़ के कहा या रसूल अल्लाह, मैंने गुनाह करके जुल्म कर लिए, अब आप तो चले गए, माफी कौन करेगा? देखो हंगामा होना चाहिए सुभान अल्लाह से। अभी नहीं मैं इशारा करूं, गांव के सहाबी तो सीधे साधे थे, गांव का आदमी वो सीधा होता है, रिक्शा वालों की तरह चालाक नहीं है ना। 11-21 का चावल लेने जाओ तो 11-21 ही का है, हाँ 11-21 का हिसाब, कोई मिलावट तो नहीं? अरे नहीं मिलावट है भाई। अच्छा भाई मिलावट नहीं है, अच्छा तो अच्छी बात है मिलावट नहीं, भी हम इल्जाम नहीं लगाते हैं, भी हम अपने जुन्नुल मोमिन मुसलमानों के साथ अच्छा गुमान करें, लेकिन पूछने का हक तो है ना कि मिलावट तो नहीं है। 11-21 है प्योर, क्योंकि गौरी का रेट 90 रुपए पहुंच चुका है। चावल की ये मंडी है रिछा, सबसे बड़ी मंडी है हमारे इलाके की, पहली ये है, दूसरी धोला है ना। तो मिलावट तो नहीं 11-21 में। अरे जो यहाँ का चावल है मिलावट हो सकती है, लेकिन नबी के इश्क का जो चावल है उसमें मिलावट नहीं हो सकती, है ना? नहीं हो सकती नबी के इश्क के मिलावट में। नबी के इश्क में मिलावट नबी की बारगाह में आए सीधे साधे साहबी थे, टूटे फूटे जुमलों से बोले सरकार गुनाह कर लिया है, अब आप तो चले गए, माफ कौन करेगा? अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, मेरे नबी की कब्र से आवाज आई, ऐ मेरे सहाबी कब्र पे आना तेरा काम है, माफ करना मेरा काम है। अभी तो ये बरेली वाले आला हजरत बोले तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से जान। तो नबी मेरा मरा नहीं है, लेकिन अल्लाह ने कह दिया तुझे शऊर नहीं, तो तू यही कहेगा कि हमारी समझ में नहीं आता। समझ में आएगा कैसे जब अल्लाह ने कह दिया तेरी समझ में नहीं आ सकता, तो कैसे समझेगा? अल्लाह ही ने जब कह दिया तो कहां से समझेगा तू? अल्लाह ही ने जब कह दिया तो समझ नहीं पाएगा, तो तू कहां से क्यों कोशिश कर रहा समझने की, है ना? क्यों कोशिश कर रहा समझने की? लेकिन अगर समझना ही है तो आ देख, मिट्टी भी अल्लाह वालों की, अल्लाह के महबूबों की, रसूलुल्लाह के आशिकों की लाश की हिफाजत करके रखते, हिफाजत करके रखते, हिफाजत करके रखते। समझ में आ रहा है? ये ख्वाजा की खबर ऐसी नहीं है। अंग्रेज ने लिखा है कि मैंने दुनिया में देखा जिंदा लोग हुकूमत करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में एक खबर को हुकूमत करते देखा है। एक खबर को हुकूमत करते देखा है, तो वो खबर में कौन है? अभी एक वीडियो मैंने देखी थी, वो वीडियो सुन लो, बड़े इंटरेस्टिंग।
بڑی مزیدار ہے. اس ویڈیو میں نے دیکھا کہ جنہوں نے پوری زندگی فتویٰ دیا قبر پہ جانا حرام، وہ جناب مدنی صاحب بھی چادر کی ٹوکری سر پہ رکھ کے غریب نواز کے مزار پہ جا رہے ہیں. مدنی صاحب بھی جا رہے ہیں. میں نے کہا اب تو حرام دیکھنا حلال ہو گیا. تو انہوں نے کہا مولانا احمد رضا، حالانکہ ان سے میری بات نہیں ہے لیکن میں جواب دے رہا ہوں عالم تصور میں، ہے نا. جب جا رہے ہیں چادر رکھ کے ٹوکری رکھ کے سر پہ، سنی جائے تو حرام، تم جاؤ تو جائے. تو کہتے ہیں مولانا ارے ہم ہی تو تھے جو کبھی ابو جہل کی بات کرتے تھے، کبھی ابو بکر کی بات کرتے تھے، لیکن جو عمر تھا وہ ہمیشہ نبی کی بات کرتا تھا. ابو بکر تھے نبی کی بات کرتے تھے، اعلیٰ حضرت تھے نبی کی بات کرتے تھے. آگے بولوں تھوڑا سا یا ختم کر دیں بھائی؟ دیکھو ٹائم تو پورا ہو گیا، ابھی 15 منٹ باقی ہے. ہمارے ساتھ شاعر صاحب ہیں، ان کو ایک کلام بولنا ہے تقریر کے فوراً بعد. یعنی محسن بھائی رحم کرو، آگے میں بھی جلسے لگی ہے، تمہاری طرح میک نہیں ملتا ہمیں ہر جگہ. اچھا چلو کرتے رہیں گے لیکن رحم کرو. یہ محسن بھائی کی مشین نہیں ہے جو کیسٹ لگا دو چلتی رہے. بس سن لو میرے بھائی، سن لو بس تم دل سے، اور یاد کر لو تقریر تب کامیابی ہے نا. مزہ آ گیا. اللہ تعالیٰ یہ مزہ قبر تک ساتھ جائے. سمجھا؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی زندگی تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ قرآن نے مہر لگا دی وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. بلکہ چوتھے پارے میں تو اتنا بھی اللہ نے کہہ دیا کہ انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے کتاب میں یہی بات لکھ دی نا، تو انہوں نے بڑا مذاق بنایا اعلیٰ حضرت کا، لیکن بھول گئے عقل کے اندر کے چوتھے پارے میں اللہ خود کہتا ہے عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ اپنے رب کے پاس رزق بھی حاصل کرتے ہیں. قرآن کے چوتھے پارے دیکھو، کھول کے اٹھا کے دیکھو ملے گا. بات سمجھانی کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرآن بول رہا ہے اُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، وہ حرامی ہوگا. یہی تو بات چل رہی تھی نا، کیا ہوگا؟ ہاں تو میں ایک جملہ اور کہہ دوں، محبت کرنا تو نبی سے کرنا، نبی کے علاوہ محبت. اب نبی نے جس سے کہہ دیا اس سے محبت کرنا ہے. نبی نے کہہ دیا اپنے ماں باپ سے پیار کرنا ہے تو ماں باپ سے بھی پیار کرنا ہے. نبی نے ایک بات اور بہت پیاری کہی ہے، مزہ آ جائے کہہ دوں، بوڑھے لوگوں کے منہ میں پانی آ جائے گا. نبی نے کہہ دیا اپنی بیوی سے بھی خوب محبت کرو. اب یہ کہیں گے ہم کیسے محبت کریں؟ نبی نے کہہ دیا بیویوں سے محبت کرو. نہیں، بیویوں سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اتنا پیار دو، اتنا پیار دو کہ تمہاری بیوی کسی کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر نہ دیکھ سکے. اس کی بستر کی حاجت پوری کرو، جسم کی حاجت کپڑے سے پوری کرو، سونے چاندی کی حاجت اس سے پوری کرو، کھانے کی حاجت اس سے پوری کرو. اللہ نے جتنے لوازمات اس کو دیے وہ سب حاجت پوری کرو گے تو میرے نبی فرماتے مجھے خوشی حاصل ہوگی. لیکن بیوی کا حق مار کے کسی اور کے بستر کو گرم کرو گے تو اللہ کا عذاب بھی نازل ہوگا، مصطفیٰ بھی ناراض ہوگا. اپنی بیوی کو کپڑے نہ دے کر کسی گرل فرینڈ کو کپڑے دو گے تو اللہ بھی ناراض ہوگا، اس کا رسول بھی ناراض ہوگا. ارے کپڑے دینا ہے تو اپنی بہن کو دو، کپڑے دینا ہے تو اپنے ماں باپ کو دو، پیار کرنا تو اپنی بہنوں سے کرو تاکہ تمہاری بہن کسی چیز کا احساس نہ کرے کہ ہمارے بھائی نے ہمیں کچھ دیا نہیں. نہیں، موبائل نہیں دینا ہے. موبائل تو بہن کو دینا ہی نہیں ہے، وہ کتنی مانگے. موبائل نہیں دینا میرے بھائی، تمہاری بیٹی ہو یا بہن ہو، موبائل نہیں دینا ہے. اگر بہت ضرورت سمجھو تو سادہ موبائل اگر ضرورت ہے اس سے، جیسے گھر میں رہ رہی ہے بیچاری تو وہ موبائل دو. ٹچ والا موبائل تو میری بھائی اپنی بہنوں کو مت دینا. ایک بات کہہ دوں نا، برا نہیں لگے گا، کہہ دوں نا. دیکھو دروازے لگے ہیں، سب میں گھروں میں دروازے لگے ہیں. جس لڑکی کے ہاتھ میں آج کے زمانے اینڈرائڈ فون آ گیا تو گھر میں دروازہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں. دو چیزیں لڑکی کے ہاتھ میں، ایک موبائل آ جائے اور ایک اسکوٹی آ جائے، گاڑی آ جائے، تو اس گھر میں نہ پردے کی ضرورت ہے نہ دروازے کی ضرورت ہے. بس میرے بھائیو، یہ تم سے تمہارا بھائی گزارش کرتا ہے، قوم کا درد مند ایک شخص تم سے گزارش کر، اپنی بہنوں کو فون مت دو. باقی کو بہن تجھے زیور چاہیے، چل سونار کی دکان پہ 1 تولے کا چاہیے 1 تولے کا دیں گے، 2 کا چاہیے 2 کا دیں گے. لیکن بہن تو موبائل کا کرے گی کیا؟ تجھے کیا کام ہے؟ میری بہنوں، اگر تم میری تقریر سنتی ہو تو تم اپنے بھائی کا غرور مت ٹوٹنے دو.
جب تمہاری عزت کے ساتھ ڈولی اٹھے گی تو تمہارا بھائی سینہ چوڑا کر کے گلیوں سے نکلے گا کہ آج میری بہن کی عزت کے ساتھ شادی ہو گئی. لیکن میری بہن اگر تو کسی سے منہ کالا کرا لے گی تو تیرے بھائی کا غرور ٹوٹ جائے گا, تیرے بوڑھے باپ کا سر جھک جائے گا, تیرے بھیا کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا. اس شان سے جا, اس شان سے جا کہ جب تیری ڈولی اٹھے تو تیرا بھائی کہے ہاں میری پاک دامن بہن کی ڈولی جا رہی ہے. میری بہنوں اگر میری تقریر سنتی ہو اپنے گھروں میں بستروں پہ تو یاد رکھو اپنے بھائیوں کا غرور مت ٹوٹنے دو, اپنے باپ کا گھمنڈ مت ٹوٹنے دو. پورے باپ کے ان کمزور کاندھوں پر ایسا بوجھ مت ڈالو کہ قبر میں جانے سے پہلے جس بوجھ کو نہ اٹھا سکے. تمہیں شادی کرنا ہے نا تو بولو کس لڑکے سے کرنا, شریعت اجازت دیتی ہے. شریعت کہتی لڑکی سے پوچھو, لڑکی اگر چاہتی تو شادی کرو. یہ نہیں لڑکی نے کہا میں اس سے کروں گی تم کرو, نہیں اس سے کرنا نہیں, شریعت کہتی اسی سے. سنی صحیح العقیدہ ہو شادی کر لو. یہ مت دیکھو یہ بنجارا ہے, یہ مت دیکھو یہ انصاری ہے, یہ مت دیکھو یہ پٹھان ہے. اگر نبی کا غلام ہے تو شادی کر دو. تو بہن کے اوپر ٹھوسو بھی مت, اپنی بچیوں میں اپنی مرضی میں بیٹھو. نہیں یہ ہمارے گھر کی پرمپرا ہے کہ ہم ہی رشتہ لیں گے. ارے بھائی ٹھیک ہے رشتہ, لیکن بہن سے پوچھ. شریعت کہتی بغیر اس کی اجازت کے نکاح نہیں ہوگا. تو اس سے پوچھ لو, کوئی زندگی اسے گزارنا ہے, کیا پریشانی ہے. یہ بہن کہہ رہی ہے بھائی مجھے یہ لڑکے سے شادی کرنا ہے, کر دو شادی. لیکن ایک بات تو میری بہن, ہماری عزت کا جنازہ مت نکالنا, ہمارا منہ کالا مت کرنے دینا, ہماری عزت سے کھلواڑ مت ہونے دینا. تو میری بہنوں اگر میری آواز تم تک پہنچتی ہو, یہ تمہارا درد مند بھائی اور عورتوں, تمہارا بیٹا, میری نوجوان بچیوں, تمہارا گارجن احمد رضا منظری تم سے گزارش کرتا ہے اپنے بھائیوں کا, اپنے باپ کا غرور اور گھمنڈ مت توڑو, تاکہ تمہارے بھائی مرنے سے پہلے ایسا نہ ہو کہ اپنے دروازوں سے نکلنے کے لائق نہ رہے. بس اتنا کرنا. تو اپنی بہنوں کو موبائل مت دینا کبھی مت, ضرورت ہی نہیں ہے. کیا ضرورت ہے بولو, اچھا ضرورت کیا ہے. ارے ہم تو, ہماری بہنیں ان کی کنیزاں ہیں کہ جن کا نام سیدہ فاطمہ ہے, سیدہ عائشہ ہے. تو آؤ وہ بات کریں. اللہ کے نبی کی جو گستاخی کرے گا وہ نطفے سے حرامی ہوگا, ڈی این اے میں کمی ہوگی. اللہ کا قرآن کہتا اتلم بعد ذلک زنیم, وہ تو شروع جس کی نسل میں خرابی ہے, حرامی ہے. کسی کا نام ولید ابن مغیرہ تھا. اپنی اماں کے پاس جاتا ہے, اماں سے کہتا ہے اے اماں, اپنی تلوار کو نکالا, نکالنے کے بعد اماں کی گردن پہ رکھ دیا. اماں سے کہتا ہے ولید ابن مغیرہ سچ سچ بتا, محمد عربی نے میرے اندر 10 چیزیں بتائی ہیں, 9 چیزوں کو میں جانتا ہوں, ایک چیز تو بتائے گی. اور ولید ابن مغیرہ کافر کہتا ہے کہ محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے. اور تو کرو, دشمن کہہ رہا ہے محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے, محمد کو کبھی میں نے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. تلوار اپنی اماں کی ولید ابن مغیرہ نے گردن پہ رکھ دی. کہا 9 باتیں میں جانتا ہوں, 10ویں بات تو بتا. محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے. یہ میرے نبی کی عظمت شان ہے, یہ میرے نبی کا مقام ہے. میرے نبی کے بارے میں ولید ابن مغیرہ کہتا محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے. اے رچا کے سنی مسلمانوں میں سنو, احمد رضا منظری کی تقریر کا آخری پوائنٹ, ولید ابن مغیرہ نے گردن کے اوپر تلوار پہ زور دیا. کہا اماں بتا بتا تیری گردن تن سے جدا کر دوں گا. تو ولید ابن مغیرہ کی ماں نے کہا اے میرے بیٹا, تیرا باپ مغیرہ بہت دولت مند پیسے والا ہے, مکہ کا بہت بڑا سردار ہے, مکہ کا بہت مالدار انسان ہے, بے پناہ دولت ہے تیرے باپ کے پاس, لیکن تیرا باپ نامرد تھا, تیرا باپ مرد نہیں تھا, مجامعت کی قوت نہیں رکھتا تھا, سیکس پاور ختم ہو چکی تھی. میں نے سوچا کہ کہیں تیری دولت خراب نہ ہو جائے. اے میرے بیٹا, میں نے جنگل گئی, جنگل میں ایک چرواہے سے میں نے اپنا منہ کالا کرا لیا. جب میں منہ کالا کرا گئی اس چرواہے سے تو میں پریگنیٹ ہو گئی, میں حاملہ ہو گئی, میرا نطفہ ٹھہر گیا, جس سے تجھ جیسا کافر بیٹا پیدا ہو گیا. تو پیدا ہو گیا, میں پریگنیٹ ہو گئی, میں نے منہ کالا کرایا چرواہے سے. کس سے کرایا؟ چرواہے سے. تو پیدا ہو گیا. ولید ابن مغیرہ نے کہا واقعی محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے. تو قرآن نے کہہ دیا اتلم بعد ذلک زنیم, اتر شروع ہے, نطفے میں اصل نہیں ہے. تو میرے بھائیوں, قرآن کی آیت صبح قیامت کے لیے دلیل بن گئی. اب جو نبی کی توہین کرے گا وہ سمجھ لو ڈی این اے میں کمی ہوگی,
ایک لکھنؤ سے اٹھا ہم اس کا ناپاک نام بھی اپنے پاک منبر سے نہیں لیں گے. اس نے کہا معاذ اللہ محمد ایسے وہ جملہ کہا جو کبھی ابو جہل نے بھی نہ کہا, عتبہ شیبہ نے بھی نہ کہا. تو یاد رکھنا میں یوگی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں اس کا ڈی این اے کا ٹیسٹ کرایا جائے, اس کا بلڈ ٹیسٹ کرا جائے, اس کے نطفے کی تحقیق کی جائے. اللہ کے عزت و جلال کی قسم اس کے نطفے میں غلط نطفہ ملے گا, کیونکہ میرے نبی کی وہی توہین کرے گا جو نطفے سے حرامی ہوگا. ارے میرے نبی کی شان تو یہ اعلیٰ حضرت فرماتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس سے جہاں نہیں وہی پھول خار سے دور ہے, وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں کرے مدح اہل بغل رضا. پڑے اس بلا میں میری بلا میں گناہ ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں. اعلیٰ حضرت تو شان سے کہتے وہاں کا میں میرے نبی سرور کہوں گے مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب پناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. بولو میں نے گالی تو نہیں دی کسی کو؟ کل کو لوگ کہیں گے تمہارا مولانا گالی دے کر گیا تو کہنا ذرا بتا دو کون سی گالی دی تھی. حرامی کہا تھا تو قرآن نے کہا یہ بات تو کہ ہمارے مولانا نے کہا کہ یہ بات کہہ سکتے ہو نا تم کہتے بولو بولو بھی کہہ سکتے ہو کہ نہیں کہہ سکتے ہو؟ یہ ہمارے مولانا کو نہیں کہی ہے یہ بات, قرآن نے کہی ہے. قرآن سے پوچھو, ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ اس لیے میرے بھائیوں ہم خالی بریانی والے نہیں ہیں. آج یہ وعدہ کرو ایک ہاتھ میں نماز ہوگی ایک ہاتھ میں عشق رسول ہوگا. بولو انشاءاللہ, زور سے بولو انشاءاللہ. نماز بہت ضروری چیز ہے, بغیر نماز کے کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتا. ایک بات بڑی مشہور ہے لیکن کہہ دے رہا ہوں وہ میں بتاؤں گا ابھی انشاءاللہ. بہت اچھا کیا. تو میں نماز کے بعد ایک بات بڑی مشہور ہے لیکن بتا دے رہا ہوں, میرے دماغ میں ابھی غوث اعظم نے بہت نمازیں پڑھی تھی. ایک دن رات میں جا رہے تھے, بادل پھٹا, آواز آئی ڈھول پہ نماز, مسٹر عبد القادر جیلانی ڈھول پہ نماز. عبد القادر نماز مت پڑھو. میرے غوث نے کہا ہے مجھ پر نماز معاف. عبد القادر تھے, بند کا نہیں تھا کوئی, ندوہ کا بھی نہیں تھا, ورنہ تو کہتا ہاں بھی معراج ہو گئی اب تو مزہ آ گیا. وہ عبد القادر غوث اعظم تھے, پیروں کے پیر تھے, روشن ضمیر تھے, قطب ربانی تھے, شہباز لامکانی تھے, سلطان الاولیاء تھے, امام الاولیاء تھے, امام الاتقیاء تھے, اصفیاء تھے, ازکیاء تھے. انہوں نے کہا کہ تو شیطان ہے, نبی پر نماز معاف نہیں تو مجھ پر کیسے ہوگی؟ کہا تجھے تیرے علم نے بچا لیا؟ کہا نہیں مجھے علم نے نہیں, میرے رب نے بچایا ہے. کس نے بچایا؟ اچھا اب ایک بات اور کہتے ہیں, آپ دماغ میں آگئی تو کہی دیں, کیونکہ آج دیکھو ہم نے سب قرآن سے بولا ہے, سارے حوالے قرآن سے تو کیے, ایک حوالہ اور دے دو. اللہ کو میرے نبی کا کام اتنا پسند ہے کروائے نبی سے اور کہے کہ تم یہ کہہ دو میں نے کیا ہی نہیں, میرے خدا نے کیا. عجیب معاملہ ہے. ہم محبت کریں تو مشرک ہو جائیں اور خدا پیار کرے تو کیا فتویٰ لگا. اب بول فتویٰ کیا لگائے گا, بول 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 کیا فتویٰ لگا؟ خدا پہ لگا تو پتہ چلے گا. نمرود نے کہا تیرے خدا کے پاس تو مچھر کی فوج نہیں. کہا اچھا. اللہ نے کہا اچھا ابراہیم اب مچھری کو بھیجیں گے ہم, اب مچھر کو بھیجیں گے, جو یہ کہے گا وہی بھیجیں گے ہم. مچھر بھیجے, بھیجے کہ نہیں بھیجے؟ فرعون نے کہا موسیٰ کیا بگاڑے گا تیرا خدا؟ تو میرے رب نے کہا موسیٰ اب ہم اس کو جنات کا لشکر نہیں بھیجیں گے, پانی کی لہریں بھیجیں گے. ابو جہل نے کہا کہ میں بہت بڑا ہوں, تو میرے رب نے کہہ دیا اسے بہادروں سے نہیں مروائیں گے, اسلام کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے مروائیں گے. کیونکہ بہادر علی سے مرواتے تو برابری ہوتی, علی کی شان میں برابری کرتا. ابو جہل کو مروایا بھی تو کس سے؟ بچوں سے. جب مر رہا تھا تو کہہ رہا تھا کاش مجھے مارنے والا کوئی قریشی ہوتا. تو میرے رب کی بارگاہ سے آواز ہوگی ظالم ہم ابو بکر و عمر جیسے قریشیوں کی تلوار کو تیرے خون سے ناپاک نہیں ہونے دیں گے. ہم دکھا دیں گے ہمارے نبی کا ایک چھوٹا سا بچہ غلام بھی ہے تو وہ تجھ جیسے کھیدروں سے کہیں بہادر و شہسوار ہے. مروایا کہ نہیں مروایا؟ مروایا کہ نہیں مروایا؟ پوری لسٹ رکھی ہے میرے پاس بیگ میں,
کہ گستاخی رسول کیسے کیسے انجام ہوئے نبی کے زمانے اب تک. میں بھول گیا بیگ میں لا کے بھی سنا تھا میں, بڑا مزہ آتا آپ کو. بیگ میں رکھی ہے میرے گھر میں قیام گاہ میں چاندنیاں ہے نا. ہاں مولا اللہ سنا دے تو بتا دوں گا کہ نبی کے گستاخوں کا انجام کیسے ہوتا ہے. چاند زور سے بولو سبحان اللہ. نبی کے گستاخوں کو ایک دن جہنم کے عذاب سے پہلے دنیا کا عذاب ملے گا, نو ڈاؤٹ, کوئی بچا نہیں سکتا. لیکن آؤ دیکھو اللہ کروائے بھی اور نبی کے اوپر نام بھی نہ آنے دے. یہ بھی قرآن سے لو. اللہ کروائے بھی اور نبی کے اوپر. اچھا ایک بات, تقریر میں کر رہا ہوں تو میرا نام تو آنا چاہیے. بھئی میں تقریر کر رہا ہوں تو میں ہی تو ہوں گا. بھئی میں تقریر کر رہا ہوں, لیکن آؤ مسلمانوں نبی کی شان دیکھو قرآن سے. اپنے نبی کی عظمت کا انداز لگاؤ. میرے نبی ہے, ہجرت کی رات ہے. کون سی رات ہے؟ ہجرت کی رات ہے. زور سے بولو کون سی رات ہے؟ اور قرآن کا نواں پارہ ہے. قرآن کا نواں پارہ ہے. ہجرت کی رات ہے. نبی کے دو یار ہیں. ایک یار بستر نبوت پر لیٹا ہے اور ایک یار نبی کے ساتھ جا رہا ہے. سبحان اللہ. جو بستر نبوت پر لیٹا ہے اسی کو فاتح خیبر کہتے ہیں, اسی کو صاحب ذوالفقار کہتے ہیں, اسی کو حامل علم نبی اسرار کہتے ہیں, اسی کو باب المدینۃ العلم کہتے ہیں, اسی کو فاطمہ کا شوہر کہتے ہیں, اسی کو حسن کا بابا کہتے ہیں, اسی کو داماد پیغمبر کہتے ہیں, اسی کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں, اسی کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اصل نسل صفا مدح نسل خدا باب فضل ولایت بلا کو سلام مرتضیٰ شیر حق اشعول اشعی ساقی شیر و شربت بلا کو سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پر تبے دست قدرت بلا کو سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک لیٹا بستر پہ اور دوسرا نبی کے ساتھ ہے. دوسرا نبی کے اور سے بولو نبی کے ساتھ ہے. جو نبی کے ساتھ ہے وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر ہے. جو نبی کے ساتھ ہے, جو بدر میں نبی کے ساتھ ہے, وہ ہجرت میں نبی کے ساتھ ہے, جو احد میں نبی کے ساتھ ہے, وہ ہجرت میں نبی کے ساتھ ہے, جو مسجد میں نبی کے ساتھ ہے, وہ ہجرت میں نبی کے ساتھ ہے, جو نمازوں میں نبی کے ساتھ ہے, وہ ہجرت میں نبی کے ساتھ ہے, جو مسجد اقصی مسجد نبی میں نبی کے ساتھ ہے, وہ ہجرت میں نبی کے ساتھ ہے, جو ایمان لانے میں نبی کے بعد فوراً نبی کے ساتھ دے رہا ہے, وہ ہجرت میں نبی کے ساتھ ہے, جو مکہ میں نبی کے ساتھ ہے, جو مدینہ میں نبی کے ساتھ ہے, جو سفر میں نبی کے ساتھ ہے, جو حرم میں نبی کے ساتھ ہے, جو نمازوں میں نبی کے ساتھ ہے, جو بدر و احد میں نبی کے ساتھ ہے, اور مرنے کے بعد جو قبر میں نبی کے ساتھ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کے ساتھ ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت بریلی کی گھٹی سے پکار کر کہتے ہیں اصدق الصادقی سید المتقی ثانی اثنین ہجرت بلا کو سلام. اور ہم کہتے ہیں جب ہوا مسند نشی وہ جانشین مصطفیٰ ہر طرف ایک شور تھا صدیق اکبر زندہ باد. سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. یہی ہجرت کی رات ہے. کون سی رات ہے؟ سب بولو ہجرت کی رات ہے. زور سے بولو ہجرت کی رات ہے. ہجرت کی رات میں ایک کو بستر پہ سلایا, ایک کو اپنے ساتھ لیا. اب دیکھو کرے نبی ذمہ داری خدا لے, کرے نبی ذمہ داری خدا لے. میرے نبی نے زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی. کیا اٹھائی؟ زور سے بولو نوجوان, کیا اٹھائی؟ میرے نبی نے مٹی اٹھائی. مٹی پہ قرآن شریف کی آیتیں پڑھی اور پھونک دیا. میرے نبی نے وہ مٹی جو مکہ کے کافر, مکہ کے آتنکوادی, مکہ کے غنڈے, مکہ کے ٹیررسٹ کی جماعت جو نبی کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھی, میرے نبی کے گھر کو نظر بند کیے ہوئی تھی, اللہ کا نبی اپنے ساتھ میں ابو بکر کو لے کر دروازے سے نکلتا ہے. وہ مٹی جو میرے نبی کے ہاتھ میں قرآن کی آیتیں پڑھی اور میرے نبی نے مٹی پھینکی کافروں کی طرف. اللہ نے سارے کافروں کو اندھا کر دیا. میرا نبی نکل کے چلا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مٹی کس نے پھینکی؟ نبی نے. کس نے پھینکی؟ نبی نے پھینکی نا. اٹھائی بھی نبی نے, پھینکی بھی نبی نے, ڈالی بھی نبی نے. کس نے؟ نبی نے. نبی نے نا, نبی نے. اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان اللہ. بولو 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 بولو. پھینکی کس نے؟ نبی نے پھینکی. لیکن خدا کیا کہتا؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے میرا نبی, ہجرت کی رات میں تو نے جو مٹی پھینکی تھی وہ تو نے نہیں پھینکی بلکہ تیرے خدا نے پھینکی ہے. ارے مصطفیٰ ذمہ داری خدا نے. وما رمیت جو تو نے پھینکی, اذ رمیت وہ تو نے نہیں پھینکی, ولکن اللہ رمی. کس نے پھینکی؟ میرے مصطفیٰ نے پھینکی ہے.
لیکن خدا کہہ رہا کہ نہیں اللہ نے پھینکی ہے، تو پتہ یہ چلا دشمن کے مقابلے میں میرا نبی جو کام کرے گا تو وہ اس کی بات میرے نبی پر میرا خدا نہیں آنے دے گا، وہ اپنے اوپر لے لے گا۔ یہ شان ہے میرے نبی کی، اور بہت ساری آیتیں ہیں قرآن کی، بس چونکہ تقریر ختم کر رہا ہوں تو یاد رکھو میرے نبی کے گستاخوں کا انجام تاریخ کے آئینے میں کوئی نہیں بچا جس نے نبی کی گستاخی کی ہو اور بچ گیا ہو، کوئی نہیں بچا جس نے نبی کی گستاخی کی ہو اور بچ گیا۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم کوئی نہیں بچا جس نے نبی کی گستاخی کی ہو۔ جہنم کا عذاب تو بعد میں ہے لیکن دنیا کا عذاب پہلے لو۔ دیکھو بشر بن منافق ایک نبی کا گستاخ تھا، جہنم میں جانے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں ہجری 3 میں مارا گیا۔ سبحان اللہ، ہجری 3 میں مارا گیا۔ کس نے مارا؟ حضرت عمر نے مارا۔ ابو جہل کو دو ننھے مجاہد حضرت معاذ و معوذ نے مارا۔ بولو سبحان اللہ۔ امیہ بن خلف جو میرے نبی کا گستاخ تھا اس کو مارنے والے حضرت بلال حبشی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ نصر بن حارث جو میرے نبی کا گستاخ ہے حضرت علی کے ہاتھوں ہجری 3 میں مارا گیا۔ ابو وفق جو میرے نبی کا گستاخ تھا حضرت سالم بن عمر نے حضرت سالم بن عمر کے ہاتھوں ہجری 3 میں مارا گیا۔ کعب بن اشرف جو میرے نبی کا گستاخ تھا حضرت ابو نائلہ نے ہجری 3 میں مارا۔ ابو رافع جو میرے نبی کا گستاخ تھا حضرت عبداللہ کے ہاتھوں ہجری 3 میں مارا گیا۔ حارث بن طلال جو میرے نبی کا گستاخ تھا حضرت علی کے ہاتھوں ہجری 8 میں مارا گیا۔ عقبہ بن ابی معیط جو میرے نبی کا گستاخ تھا حضرت علی کے ہاتھوں میں ہجری 2 میں مارا گیا۔ ریجی فورٹ کی عیسائی گورنر سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں مارا گیا۔ یونس چیس پادری فرزند ابو عبد الرحمن اندلس کے ہاتھوں مارا گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ راجپال جس نے میرے نبی کی گستاخی کی غازی علی الدین کے ہاتھوں مارا گیا۔ نتھو رام جس نے میرے نبی کی گستاخی کی غازی عبد القیوم کے ہاتھوں مارا گیا۔ ڈاکٹر رام گوپال جس نے میرے نبی کی توہین کی غازی فرید حسین کے ہاتھوں 1936 میں مارا گیا۔ چرن داس جس نے میرے نبی کی توہین کی میاں محمد شہید کے ہاتھوں 1973 1937 میں مارا گیا۔ شیخ دھرن جس نے میرے نبی کی توہین کی قاضی عبد الرشید کے ہاتھوں 1926 میں مارا گیا۔ چنچل سنگھ جس نے میرے نبی کی توہین کی صوفی عبداللہ شہید کے ہاتھوں 1838 میں مارا گیا۔ میجر ہردیال سنگھ جس نے میرے نبی کی توہین کی بابو معراج الدین شہید کے ہاتھوں 1941 میں مارا گیا۔ عبد الحق قادیانی جس نے میرے نبی کی توہین کی حاجی محمد مالک کے ہاتھوں 1969 میں مارا گیا۔ بھوشن اور بھوشو جس نے میرے نبی کی توہین کی بابا عبد المنان کے ہاتھوں 1937 میں مارا گیا۔ چودھری کھیل چند جس نے میرے نبی کی توہین کی منظور حسین کے ہاتھوں 1941 میں مارا گیا۔ ملعون سلمان تاثیر کی نے جب میرے نبی کی توہین کی قاضی اسلام عاشق رسول ممتاز قادری کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب ایک آخری بچا ہے، جب تک نبی کا گستاخ پیدا ہوتا رہے گا تب تک نبی کا وفادار بھی آتا رہے گا۔ یہ وہ گستاخ ہے جن کو میرے نبی کے دیوانوں نے مارا۔ اب یہ لکھنؤ والا بچا ہے، دیکھنا یہ سیرا کس مسلمان کے سر بنتا ہے۔ بات سمجھ آیا؟ نہیں بچے گا کوئی، نہیں بچے گا۔ یہ مت سوچو نبی کی توہین کرنے کے بعد بچ جاؤ گے، اللہ مرنے سے پہلے دکھائے گا۔ سمجھ آ رہا کہ نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے پکار کر کہو جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، نہ ہوگا ہم سے کبھی ہرگز نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ پکار کر کہو ہم آتش سوزا میں بھی حق بات کہیں گے، کندن کی طرح دہر میں تابندہ رہیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے ہر دور ستم میں ہم زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ ہی رہیں گے۔ سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا۔ ہم آتش سوزا میں بھی حق بات کہیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، آپ نے مجھ سے بڑی محبتیں پیش کی، اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ پھر آؤں گا، پھر مزیدار باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ مجھے اصل میں بڑی پرابلم ہو رہی ہے گلے میں، یہ تو میرے نبی کا
کرم ہے مجھ پر جو میں تقریر کر گیا، ورنہ میں سمجھ رہا تھا کہ آج خالی سلام کر کے واپس آنا پڑے گا مجھے، لیکن کہتے نہیں ہیں ہمارا نبی جب چاہے گا، جس وقت چاہے گا، جس سے چاہے گا، جیسے چاہے گا ویسے کام نکال لے گا۔ جب مکہ کی بگڑی ہوئی قوم سے ابو بکر نکال دیا، ابو بکر نکال کے صدیق بنا دیا، تاتاریوں کی بگڑی ہوئی قوم سے کعبے کا محافظ اعلیٰ تگودار خاں کو نکال کر کعبے کا محافظ بنا دیا، بریلی سے نقی علی کا لال احمد رضا ناموس رسالت کا محافظ بنا دیا۔ وما علینا الا البلاغ، اے رضا احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور۔ حضرات میں احترام کرتا ہوں، آپ بیٹھ جاؤ، 2 منٹ بیٹھ جاؤ، میں احترام کرتا ہوں آپ لوگوں کی محبتوں کا، مجھے چونکہ ابھی سفر پہ نکلنا ہے اس لیے میں انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا تو آگے کی، اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہے نوجوانوں تمہاری محبت سلامت رہے، اسٹیج پر آؤں گا، مجھے جو ٹاپک دینا الحمدللہ اپنے رب کے فضل سے میرے سرکار کے اختیار سے میں وہ ٹاپک پر مکمل گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ بس زندہ رہو، تم زندہ رہو، ہم زندہ رہیں، یہ نبی کے دیوانے زندہ رہیں، نبی کی شان کا اعلان اسی طرح کرتے رہیں۔ السلام علیکم۔